السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، سنیچر کے دن اصول ایمان کی شرح ہم آپ کے سامنے کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ہمارا درس چونکہ مسجدوں میں کیمپوں میں ہوتا تھا، اس لیے آج موقع ملا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چونکہ جو باب میں نے شروع کیا تھا، پہلی قسط ہوئی تھی، پہلا درس اس باب پر ہوا تھا، اور دوسری قسط یا دوسرا درس اس باب کے تعلق سے آج آپ کے سامنے کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، عقیدہ سلف اور ان کے منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو پختہ کرے، آمین رب العالمین۔ حدیث طلب کرنے کی فضیلت، مسلمانوں کی خیر خواہی کی فضیلت، اس کے تعلق سے بہت ہی اہم حدیث جو تقریباً 20 صحابہ کرام سے مروی ہے اور وہ حدیث بہت مشہور بھی ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس حدیث میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کی شرح گزشتہ درس میں، گزشتہ نہیں بلکہ کئی ہفتہ قبل سمجھ لیجئے، اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی، اور حدیث میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں آ جائیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وآآها وأداها۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، ہو سکتا ہے جو کبھی فقہ کا لینے والا ہو وہ غیر فقیہ ہو، ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فقہ کو اٹھانے والا ہو اپنے سے زیادہ فقیہ تک اپنی بات پہنچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر فرق رکھتا ہے۔ جیسے مال کے اندر فرق ہے، سارے لوگ مال میں برابر نہیں ہیں، ایسے لوگ تفقہ کے اندر، علم میں، دین کی سمجھ میں سب برابر نہیں ہیں۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام یعنی سب سے پہلے اس حدیث کے اندر شامل ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میری باتوں کو سنا، صحابہ کرام نے براہ راست اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا، بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، براہ راست ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو انہوں نے یاد کیا، سنا، اس پر عمل کیا، لوگوں تک اسے پہنچایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں آیت معلوم ہو اسے بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طریقے سے حضرت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے حاضر ہے میری بات کو غائب تک لوگوں تک پہنچائیں، جو اس وقت میرے سامنے موجود نہیں ہیں۔ میری بات سب کے لیے حجت ہے، سب کے لیے معتبر ہے، دلیل ہے، اور یہ دین کا ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے، لہذا میری بات کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کی حدیث بھی معتبر ہے، آپ کی حدیث حجت ہے، وہ بھی دلیل ہے، اور وہ بھی ایک سورس اور ایک مصدر ہے۔ اگر سورس اور مصدر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی لوگوں کو تلقین کرتے۔ یہ حصہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا جو حصہ ہے وہ آج ہمارا موضوع درس ہے۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر اگر وہ جن کے اندر وہ پائی گئی تو کسی بھی مسلمان کے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی حقد، عداوت اور اس طریقے سے کوئی خیانت اس کے دل کے اندر نہیں ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی خیانت یا عداوت یا نفرت اس کے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ اخلاص الامر للہ، پہلی بات خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، اور یہ بہت بنیادی بات ہے کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جس میں انسان مخلص ہوتا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو اخلاص کا ہونا، اور دوسرا وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا۔
آپ کے طریقے کے مطابق ہونا ظاہری پیمانہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم کسی عمل کے اوپر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اخلاص سے باطنی پیمانہ ہے، اس باطنی پیمانے کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی اپنے عمل کے اندر مخلص یا مخلص نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کے خلاف کرتا ہے، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، وہ عمل صحیح بھی نہیں ہے اور قبول بھی نہیں ہوگا، کتنا ہی انسان مخلص کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت کے خلاف ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ عمل صحیح ہوگا۔ ایسے عمل پر حکم یہ لگایا جائے گا کہ وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کا عمل کتاب و سنت کے موافق ہے، نبی کی تعلیمات کے موافق ہے، تو ایسے عمل کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عمل صحیح ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عمل قبول ہو گیا۔ اللہ بہتر جانتا، کیونکہ قبولیت کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ ایک ظاہری شرط تو پائی گئی سنت کے مطابق ہونا، لیکن جو باطنی شرط ہے جس کا تعلق دل سے ہے، جو عالم الغیب و شہادہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بھی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جس کے اندر اخلاص ہوگا، سنت کے موافق ہوگا، اس کا عمل قبول ہوگا۔ لیکن ایک انسان ظاہری طور پر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے اس کا عمل صحیح ہے، قبول ہوا کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان سنت کے مطابق کر رہا ہو لیکن مخلص نہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو، تو اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم ظاہری عمل پر یا ظاہر کے پابند ہیں، لہذا اگر اس کا عمل سنت کے موافق ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا عمل صحیح ہے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ تو اخلاص بنیادی شرط ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جسے اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ لہذا اخلاص یہ اللہ رب العالمین نے سب کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا خالص یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو اخلاص یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری چیز جو ہمارے نبی نے فرمایا، دوسری خصلت، وہ نصیحت للمسلمین، مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اور بعض روایتوں کے اندر لأئمۃ المسلمین ہیں، جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں، خلیفہ ہیں، حکام ہیں، سلاطین ہیں، ان کے لیے خیر خواہی۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ بھی بنیاد ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، حکمراں ہیں، ان کے لیے، ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں سے زیادہ جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں ان کی خیر خواہی مطلوب ہے، کیونکہ ان کی خیر خواہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے، امن و امان مضمر ہے۔ اس لیے اگر حاکم وقت صحیح ہوگا تو رعایا بھی صحیح ہوگی، اس لیے ان کی خیر خواہی مقدم ہے سب سے پہلے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے پہلے جو مسلم حکمراں ہیں، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں یا سلاطین اور بادشاہ ہیں، ان کی خیر خواہی، ان کو نصیحت کرنا، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کی فضیحت نہ کرنا، اور اس طریقے سے ان کے خلاف لوگوں کو نہ اکسانا، بلکہ ان کی باتوں کو ماننا، اور کیونکہ ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے خلیفہ ہیں یا جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں سے اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے حکمراں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء ہیں، دونوں مراد ہیں۔ لیکن ان کے لیے ایک شرط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن جو حکمراں ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہے۔ اور وہ مشروط یہ ہے کہ جب تک ان کی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگی، ان کی بات مانی جائے گی۔ لیکن بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کسی کا احترام نہ کرنا، یا ان کے خلاف بغاوت کرنا، یا لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا، یہ نہ ماننے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر بادشاہ ظلم بھی کرتا ہے تو ہمیں اس کے ظلم کو سہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس کے خلاف خروج کرنا یہ خارجیوں کی پہچان ہے، اور خروج سے بغاوت سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، جب بھی خروج ہوا نقصان ہی ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، جائیداد کا جانیں گئیں، اور اس طریقے سے عزتیں برباد ہوئیں اور کمزور ہوئے، کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ اس لیے خروج اور بغاوت میں کبھی فائدہ نہیں رہا ہے۔ اس لیے خوارج یہ کیا ہیں؟ یہ باغی لوگ ہیں یہ، اور ہمارے بھی نے ایسے لوگوں کو جہنم کا کتا قرار دیا۔ جی ہاں، تو مسلمانوں کی خیر خواہی اور عام اور جو مسلمانوں کے حکمراں ان کی خیر خواہی، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر قائم رکھے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں آپ۔ جی ہاں، سلف کہا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری کون سی دعا قبول کرے گا تو میں بادشاہوں کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے، کیونکہ وہ اگر صحیح راستے پر رہیں گے تو دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر امن و امان رہے گا، اور لوگ چین اور سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے۔ لیکن اگر وہی نہیں رہیں گے تو امن و سکون چھن جاتا ہے۔ اس لیے امام جو ہوتا ہے اس کی خیر خواہی یہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیں، دعوت دے آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، مریض ہو اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں، اور اس کی وفات ہو اس کے جنازے میں حاضر ہوں، تدفین میں حاضر ہوں، اور آپ سے کوئی مدد مانگیں آپ اس کی مدد کریں، مشورہ طلب کریں آپ اسے اچھا مشورہ دیں، جو مشورہ آپ سمجھتے ہوں کہ بہتر ہے اسے دھوکہ نہ دیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کوئی خیر خواہی چاہے گا تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو حقیقت میں چاہے گا اس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ اور کپٹ نہیں ہو سکتا، جو حقیقت میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا۔ تو دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وہ نصیحت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یا عام یا بادشاہوں کے لیے خیر خواہی، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر ائمۃ المسلمین ہے، جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، حکمراں۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی لزوم و جماعتہم، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ کن کی جماعت کو؟ مسلمانوں کی۔ کون سے مسلمان؟ جو اس جماعت کے راستے پر ہیں جو جماعت اللہ کے رسول کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس جماعت کو ہمارے نبی نے تیار کیا، صحابہ کی جماعت، اس کے بعد جنہیں صحابہ نے تیار کیا تابعین کی جماعت، پھر تابعین کی جماعت جنہیں ہم سلف صالحین کہتے ہیں، ان کے راستے کو پر جو چلتا ہے اور جو ان کے راستے پر ہے وہی جماعت ہے۔ آپ اگر حق پر ہیں اکیلے ہیں تو بھی آپ جماعت ہیں۔ جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت، یہ مراد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی کثرت آج گمراہی میں مبتلا، مسلمانوں کی کثرت آج شرک کرتی ہے، مسلمانوں کی کثرت آج نماز نہیں پڑھتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، بے شمار برائیاں ان کے ہاں آ گئی ہیں۔ اس لیے کثرت مراد نہیں ہے یہاں پر۔ جماعت سے مراد وہ جماعت مراد ہے جو صحابہ کی جماعت اور جن کے نقش قدم پر چلے وہ جماعت مراد ہے، کیونکہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے، ایسے ہی یہی لوگ نجات پانے والے ہیں جہنم سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ آپ نے اکثریت کو جہنم میں جانے کی وہی سنائی ہے، 73 میں سے 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جس راستے پر چل کر کے صحابہ کرام جنت کے حقدار بنے، اسی راستے پر چل کر کے دنیا میں آنے والا آخری انسان بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت اور جن کے نقش قدم پر چلنے والا، یہ جماعت مراد نہیں ہے جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، شرک کرنے والے، خوارج، روافظ اور عقل پرست یا جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یا اس طریقے سے اور بہت سارے جو فرقے پیدا ہوئے، صوفیہ، اہل بدعت، اہل خرافات، شرک اور خرافات کرنے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے، بدعات کے رسیہ اور بدعات کی ترویج و اشاعت کرنے والے، کتاب و سنت کے خلاف فتوے دینے والے، لوگوں کو بھڑکانے والے، ائمہ اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے والے، یہ سب لوگ مراد نہیں ہیں۔ یہ جماعت بھی اصل جماعت نہیں ہے، یہ تو گمراہ لوگوں کی جماعت ہے، اہل باطل اور اہل بدعات کی جماعت ہے۔ لہذا جماعت سے مراد وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہے جو سلف صالحین ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے، توحید پر قائم ہیں، شرک سے دور رہنے والے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی روش کو اپنانے والے اور طریقے کو اپنانے والے ہیں، وہی جماعت سے مراد ہے، وہی لوگ مراد ہیں۔
ان کی جماعت کو جو لازم پکڑے گا اس کے دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا، ان کا دل صاف ہوگا. تبھی انہوں نے صحابہ کے طریقے کو اپنایا. صحابہ کے تعلق سے ان کے دل صاف ہوں گے، صحابہ سے محبت کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. جی لہذا جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت اور ان کے رخش قدم کی پیروی کرے، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو. یہی جماعت حقہ ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، اور یہی طائفہ منصورہ ہے. اور اسی جماعت کو اپنانے میں انسان کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے اور جہنم سے نجات ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا فإن دعوتهم تحیط من ورائہم، ان کی دعوت جو ہے مسلمانوں کی دعا ان کے شامل حال ہوتی ہے ان کے پیچھے سے. من ورائہم بھی پڑھا گیا ہے، من وراءہم بھی پڑھا گیا ہے. تو اگر ہم من ورائہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی دعا پیچھے سے ان کو شامل ہے، مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرے گا اور صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑے گا اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں دی جائیں گی. وہ دعائیں انہیں شیطان کے مکر سے محفوظ رکھیں گی، اور اس طریقے سے وہ ان کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ مراد ہے اگر بھی وراہم پڑھیں گے. اور ایک یہ بھی پڑھا گیا فإن دعوتهم تحیط من وراءہم، یہ جو ہے یہ بھی پڑھا گیا ہے. اس کا یعنی بعض علماء نے یہ بھی پڑھا ہے کہ فإن دعوتهم تحیط من وراءہم. تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہاں پر کہ یہاں دعوت سے مراد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا کیا ہوگا یہ تحیط من وراءہم، جو ان کے بعد ہونے میں ہوں گے، جو ان کو پیچھے ہوں گے، یہ دعوت ان تک پہنچے گی. اور جب لوگ اخلاص کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو لوگوں کے دل و دماغ میں اسلام کے محاسن ابھریں گے اور لوگ اسلام قبول کریں گے، اور اس طریقے سے اسلام کا دائرہ بڑھتا جائے گا. تو یہ دونوں معنی یہاں پر علماء نے بیان کیے. فإن دعوتهم تحیط من ورائہم، فإن دعوتهم تحیط من وراءہم، دونوں علماء نے پڑھا ہے. تو یہ حدیث میرے بھائیوں بڑی اہم حدیث تھی. اس میں 3 ایسی خصلتیں بیان کی گئی ہیں جن کے اندر پائی جائیں گی. یہ خصلتیں ان کے دل کے اندر کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی عداوت، کوئی حقد، حسد، نفرت، بغض اور خیانت، یہ تمام چیزیں سے اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.